شلوار ہوتی ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے، لیکن ایک ایسا وہ ویڈیو میں دکھا رہے تھے کہ یہ فولڈ کرنا جو عمل ہے۔ دیکھیں میری ان بھائیوں کا بہت اچھا سوال ہے، لیکن ایک بات میری یاد رکھیں، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ دین کا نام ہے مسجد کی چار دیواری۔ دین مسجد کی چار دیواری کا نام نہیں۔ دین کیا ہے کہ تم مسلمان ہو مسجد میں بھی، بازار میں بھی، کالج میں بھی، یونیورسٹی میں بھی، اور تم مسلمان ہو اپنے گھر میں بھی اور بازار میں بھی، دن بھی اور رات بھی۔ یہ جو کپڑا ٹخنوں سے نکلنا گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ کپڑے کا یہ جو پینٹ ہے، شلوار ہے، اور اس کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے، یہ نماز میں تو گناہ ہے اور نماز کے علاوہ گناہ نہیں ہے، بلکہ آپ اندازہ لگائیں یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے اوپر حملہ ہوا تھا نا، اور ان کے پیٹ کی اندریاں کٹ چکی تھیں اور ان کو زندگی موت کی کشمکش میں تھے، اس وقت ایک نوجوان آیا ان کے سامنے، تو وہ جب واپس جا رہا تھا سیدنا عمر کا حال احوال پوچھ کے، تو اس کی شلوار جو تھی ازار، وہ کپڑا ٹخنوں سے تھوڑا نیچے ہو رہا تھا۔ سیدنا عمر نے اس حالت میں کہ جب وہ آخری سانسیں لے رہے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان کو بلایا اور بلا کے کیا کہا، یا ابن اخی ارفع ازارک، اے میرے بھتیجے یہ کپڑا اونچا کر دو، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لقلبك۔ دو فائدے ہوں گے، ایک تو کپڑا اونچا کرنے سے تمہارا کپڑا صاف رہے گا، اور اس کپڑا اونچا کرنے سے تمہارے دل میں اللہ کا خوف، ڈر اور تقوی پیدا ہوگا۔ آج ہماری خلوت پاکیزہ کیوں نہیں، تنہائی پاکیزہ کیوں نہیں؟ جب انسان کی زندگی میں تقوی آتا ہے نا، تو پھر اس کی تنہائیاں پاکیزہ ہوتی ہیں۔ تو اس کا تعلق انسان کی تقوی کے ساتھ۔ ایک بار پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے نا، فرمایا قیامت والا دن ہوگا، آپ اندازہ لگائیں، یہ جو دنیا میں جتنی محبتیں ہم دیکھتے ہیں نا، ماں کی بیٹے سے محبت، بھائی کی بھائی سے محبت، بہن کی بھائی سے محبت، خامد بیوی کی محبت، حتیٰ کہ جو درندے ہیں، شیر بھی اللہ کے کام چیرنا پھاڑنا ہے، لیکن اپنے بچوں سے وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں یہ دنیا میں جتنی محبتیں ہیں نا، یہ رب کی 100 جو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک حصہ ہے جو اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، دنیا میں ساری شفقتیں محبتیں اس ایک رحمت کی وجہ سے۔ 99 رحمتیں اللہ نے قیامت والے دن اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس بندے کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے نا، قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی نہ تو اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، نہ رب کائنات اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا ہی دوبارہ کریں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا جتنا یہ کپڑا ٹخنا سے نیچے جاتا ہے نا، فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، فرمایا یہ جہنم کا حصہ ہے۔ اور جو تکبر ہے نا، تکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تکبر میری چادر ہے، الکبریاء ردائی، تو جو دنیا میں تکبر کرتا ہے نا، وہ گویا کہ فرمایا میری چادر مجھ سے کھینچ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا ہے نا، سنن نسائی کی حدیث ہے، فرمایا فإنها من المخیلہ، لوگوں یہ تکبر ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ میری شلوار تو ٹخنوں سے نیچے پر میرے اندر تکبر نہیں ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ تکبر ہے۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا یہ کیا ہے؟ تکبر۔ اللہ کے رسول نے اسے تکبر کہا۔ اگر تکبر نہیں ہے تو میں اوپر کر لوں نا، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک حدیث کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ کے نبی کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، عزیزوں، بیٹوں، دوستوں، میں یہ کہوں گا یہ جو شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے والا مسئلہ ہے نا، اس کو ہم نے سمجھا ہے نماز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہر وقت ہی اوپر ہونی چاہیے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنی پینٹ اتری رکھوائیں کہ آپ کی ٹخنوں سے اوپر رہے، آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر، آپ کو فولڈ کرنے کا مسئلہ ہی نہ بنے، اور آپ کہیں گے نہیں جی پینٹ تو نیچے ہی ہوتی ہے۔ بات ہے ایمان کی۔ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں،
اگر آپ ملنا چاہیں تو ڈاکٹر ہیں، یہ جنا ہاسپٹل میں بھی رہے کچھ عرصہ، آج کل اسپیشل اسکوٹی ہاسپٹل ملتان چوکی ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ بصیرت دی، اس شعبے میں جا کر بھی نا ان کی شلوار وہ پینٹ جو ہے نا وہ اتنی 4 انگلی پوری جو ہے نا ایک آدھی بلش کے ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، ان کو تو کسی نے اس محکمے سے نہیں نکالا، پورا انہوں نے جو ہے نا وہ ورک بھی کیا، آج بھی کر رہے ہیں۔ اور ان کا طریقہ یہ ہے، وہ کسی کو دوائی لے کے دیتے ہیں نا، پہلے پوچھتے نماز پڑھتے ہو، تو کہتے پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، نہیں پڑھتے تو آج دوائی لے جائیں، دوبارہ آپ نے میرے پاس نہیں آنا، اگر آنا ہے تو نماز پڑھنی شروع کر کے آنا۔ یہ جو پھر دوائی کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، یہ آپ نے فجر کی نماز پڑھ کے آدھا گھنٹہ بعد میں کھانی ہے، یہ ظہر کی نماز پڑھ کے اس کے آدھا گھنٹہ بعد، اور یہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد کھانا ہے۔ تو بھائی ایمان کی بات ہے۔ باقی اب آپ کے سوال پہ آتا ہوں کہ نماز میں اگر کوئی فولڈ کرتا ہے، یعنی ایک بندہ اس کی عام حالت میں تو پینٹ نیچے ہے، اب وہ نماز میں آتا ہے تو چاہتا ہے کہ جی میں جو ہے شلوار اونچی کر لوں، اب وہ ایک گناہ سے بچنا چاہ رہا ہے، دوسرے میں مبتلا ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول نے نماز کے اندر کپڑے اور اپنے بالوں کو سمیٹنے سے آپ نے منع کیا، حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے دیکھا کہ ایک بندے نے اپنے بالوں کو یہاں پیچھے سے باندھا ہوا تھا، تو انہوں نے نماز کی حالت میں اس کے بال کھول دی۔ تو اب یہ بندہ جو ہے نا جس نے پینٹ فولڈ کی ہے نیچے سے، وہ اللہ کے رسول کی اس حدیث کی نہیں سے تو بچنا چاہ رہا ہے، لیکن کپڑا فولڈ کرنے سے بھی تو آپ نے منع کیا، اس ممانعت کا شکار ہو رہا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ آپ رکھیں ہی اتنی، بہتر یہ ہے کہ آپ رکھیں ہی اتنی تاکہ یہ جو نماز کے اندر فولڈنگ کا مسئلہ ہے یہ پیش ہی نہ آئے۔ لیکن اگر کسی نے یہ بازو فولڈ کیے ہوئے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، وضو کر کے بس اوقات آتے ہیں نا کہ کپڑا سمیٹا ہوا ہوتا ہے تو اس کو نیچے کر دیں۔ ہاں ایک ہے آپ کا کپڑا ہے ہی اتنا، پھر نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام تو ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے، کتنے ایسے صحابہ تھے جن کے پاس ایک ہی چادر ہوتی تھی، ایک چادر کو باندھتے، اور کس انداز میں باندھتے، اللہ اکبر، جہاں سے میرا موضوع کا آغاز ہوا تھا بات وہی آ گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا جن کے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا، جسم ڈھانکنے کے لیے دوسرا کپڑا نہیں ہوتا تھا، اور اتنا چھوٹا بسا اوقات کپڑا ہوتا ہے کہ اس کو ایک ہاتھ سے نماز میں وہ پکڑ کے رکھتے کہ کہیں اگر چھوڑا تو ہمارا سطر کھل جائے، اتنی ان کے پاس مشقت تھی، لیکن پھر بھی جو ہے نا الحمدللہ وہ نمازیں ہماری طرح جو ہے نا لاپرواہی نہیں تھی ان کے اندر۔